قرأت کلام پاک سے ہوگا۔ کمسن قاری قرآن حبیب ابراہیم بن محمد رفیع المرغنی قرأت کلام پاک پیش فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به احسنت من ثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ احسنت حبیب ابراہیم۔ اب تک کے جو یاد ہے ان قرأت میں سب سے پہلی مرتبہ اتنے برابر تجوید اور مخرج کے ساتھ میں اور بہترین انداز کے ساتھ میں تلاوت آپ کی اب تک کی بہترین انشاءاللہ۔ پہلے اچھا نہیں پڑھے ہیں، اب تک کی بہترین ماشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم۔ جی اب آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں ملتمس ہوں محمد زبیر قادری شتاری سے وہ نعت شریف پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف سماعت فرمائیں گے۔ پیش فرمائیے۔ سہاروں کے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ، بچا لو ہم کو محشر میں خدا را، یا رسول اللہ، بچا لو ہم کو محشر میں خدا را، یا رسول اللہ، گوارا جب نہیں سایہ تمہارے خد کا خالق کو، اللہم صلی گوارا وسلم جب علیہ۔ نہیں سایہ تمہارے
خد کا خالق کو تو کیسے ہو سکے ثانی گوارا یا اللہم رسول صلی وسلم اللہ تو علی کیسے ہو سکے ثانی گوارا یا رسول اللہ ہوا انگلی سے جب شاخ القمر کا معجزہ ظاہر تو پھر کیا ہوگا ابروں کا اشارہ یا اللہم صلی وسلم رسول علی اللہم صلی اللہ وسلم علی تمہارے چاہنے والے تمہیں سے عرض کرتے ہیں تمہارے چاہنے والے تمہیں سے عرض کرتے ہیں دکھا دو اپنے روزے کا اللہم صلی وسلم علی نظارہ آمین یا رب یا رسول آمین یا رب اللہ دکھا دو اپنے روزے کا نظارہ یا رسول اللہ ہوئی امداد فوراً مرادے دل کی بھر آئی حسن نے جب کبھی تم کو پکارا یا رسول اللہ سہاروں کے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ جزاک اللہ خیر حبیب صاحب عبید صاحب بھی موجود ہے دیکھیں جزاک اللہ السلام علیکم ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زبیر صاحب بھی بہت اچھی طریقے کے ساتھ پڑھے ہیں ماشاء اللہ. بارک اللہ فیہ. عبدالعبید موجود ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت السلام شریف کا علیکم. ایک منٹ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عزیز صاحب. جی صلی اللہ علیک یا رسول اللہم اللہ صلی وسلم علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہوا دیدار ہے مجھ کو خدا کا ہوا دیدار ہے مجھ کو خدا کا ہوا دیدار ہے مجھ کو خدا کا جو دیکھا میں نے چہرہ مصطفیٰ کا اللہم صلی وسلم علیہ. جو دیکھا میں نے چہرہ مصطفیٰ کا پھرے کیوں کر نہ گردے مصطفیٰ ہم پھرے کیوں کر نہ گردے مصطفیٰ ہم یہی کعبہ ہے ارباب صفا کا اللہم صلی وسلم علیہ. یہی کعبہ ہے ارباب صفا کا عہد سے اس میں احمد ہے مسمى
عہد سے اس میں احمد ہے مسمى یہی ارشاد ہے اہل صفا کا یہی ارشاد ہے اہل صفا کا ہوا دیدار ہے مجھ کو خدا کا یہ ہے علم تصوف کا خلاصہ یہ ہے علم تصوف کا خلاصہ میں بندہ ہوں محمد مصطفیٰ کا میں بندہ ہوں محمد مصطفیٰ کا خدا شاہد وطن ہے اس سخن کا خدا شاہد وطن ہے اس سخن کا میں بندہ ہوں محمد مصطفیٰ کا میں بندہ ہوں محمد مصطفیٰ کا ہوا دیدار ہے مجھ کو خدا کا جو دیکھا میں نے چہرہ مصطفیٰ کا. وعلیکم السلام جزاکم اللہ بارکم اللہ فیکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعت شریف پیش خدمت ہے. جی قالب غوث میں حیدر کا سراپا دیکھو سبحان اللہ. اور اس چہرے میں سرکار کا چہرہ دیکھو. اللہ اللہ اللہ. حکم ہونے کے سبب مثل بشر مانتے ہیں ورنہ نورانی کمر دیکھو یہ پٹکا دیکھو. پٹکا دیکھو. جس کو چھو لیں گے نبی آگ نہیں چھو سکتی اتنے چولوں میں بھی محفوظ ہے کپڑا دیکھو. سبحان اللہ. ان کو سینے میں بسا کر جو جہنم جاؤ اللہ کیسے کرتی ہے حفاظت تماشا دیکھو. غار پہ جال ہے انڈے ہیں کبوتر بھی ہیں غار پہ جال ہے انڈے ہیں کبوتر بھی ہیں دو کی خاطر یہ خدائی سلیقہ دیکھو. جاؤ رحمت تعاقب میں ملیں گے کنگن تم تہی دست لوٹو گے سوراخا دیکھو. تم تہی دست لوٹو گے سوراخا دیکھو. پھر ابابیل کا پوچھو کنکروں کا یہ تماشا دیکھو. تماشا دیکھو. ریت صدیوں سے جھلستی تھی مگر اب اسی پر چاندنی ماہ عرب کی ہے نصیبہ دیکھو. اور یہ کہتی ہے کہ ایک بار کا جلنا بس ہے عقل کہتی ہے کہ ایک بار کا جلنا بس ہے شوق کہتا ہے کہ پھر یار کا جلوہ دیکھو. مختے میں سید محمد الدین شرفی صاحب تعالی فرماتے ہیں چھت پہ کا نظر بلال حبشی چھت پہ کا سرائے بلال حبشی سیفی سرکار کے خادم کا یہ رتبہ دیکھو. رتبہ دیکھو. سبحان اللہ. سرکار کے خادم کا یہ رتبہ دیکھو. جزاک اللہ. سبحان اللہ. مولانا حبیب سہیل بن سعید علیہ الصاحب سے وہ آج کے درس کا آغاز فرمائیں. جزاکم اللہ خیر کثیر. ما شاء اللہ ما شاء اللہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز ومكرم ناظم محفل جميع سادات گرامی قدر حاضرین ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کافی حد تک دروس کو ہم نے اللہ کے حکم و اجازت کے ساتھ میں طے کیا، اور ہم بہت ہی تفصیل کے ساتھ میں مسائل کی طرف توجہ کرتے ہوئے اس کو بیان کرتے چلے گئے، اور یہ بیان جو ہے نمازوں کے حوالے سے ہوتا ہوا بھی نماز جنازہ اور جنائز کے تعلق سے چلا، اور اس میں ہم نے پچھلے درس میں سوگ نوحہ وغیرہ کے بھی تذکرہ کر دیا تھا کہ جو بیوائیں ہو جاتی ہیں اور ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں جو غیر شرعی ہوتا ہے، اور بعض عورتیں ویسے ہی جو ہے مسائل سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں کوتاہیاں کر دیتی ہیں. تو ہم نے کوشش یہ کی کہ ان مسائل کو بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے. اب یہ ساری گفتگو جو جنائز کے حوالے سے طویل شروع ہوئی، اس کا اختتام سے قبل دو اور موضوع اسی کے اندر شامل کرتے ہوئے کہ ایک ہے میت کے ساتھ کرنا کیا چاہیے، وہ تو ہم نے تذکرہ کر لیا. اب دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی شخص انتقال کر جائے تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، جس کو ہم ایصال ثواب کہتے ہیں. تو آج کا درس جو ہے نا ایصال ثواب کے مسائل اور ضروری واقفیت کے اوپر ہوگا، اور انشاءاللہ آئندہ درس جو نمازوں کے تعلق سے سارے ہی باب کا آخری درس ہوگا، تو وہ یہ ہوگا کہ والدین کے حقوق والدین کے اوپر انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، اور یعنی کہ بعد از وفات والدین کا حق اپنی اولاد پر کیا ہے، اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے، اور ضرور بضرور اس کے اندر بھی آپ کی حضوری توجہ پسند کی جائے گی انشاءاللہ. تو یہ ساری گفتگو کے بعد ہمارا بیان جو عقائد کی بنیادی عقائد کے سے شروع ہو کر کتاب الطہارت پر چلا تھا، یعنی پاکیزگی وغیرہ طہارت کے بیان کے تعلق سے جتنی قسم کی طہارت ہوگی، کتنے قسم کی گندگی ہے، وہ سب چیزیں. تو اس کے بعد ہم نمازوں کے باب میں آئے تھے، اور اذان، اوقات نماز، اذان اور وغیرہ سے ہوتے ہوئے جو ساری جنائز کے بیان کو مکمل کرتے ہوئے ہم الحمدللہ غالباً 71واں درس ہے ہمارا، تو 71 نشست پر شامل ہوا ابھی تک. انشاءاللہ پھر آئندہ 72 ہوگا تو 72 پر یہ سارا بیان مکمل ہوگا. اس کے بعد آگے کی چیزیں ان کے تعلق سے آپ کو مزید خبردار کیا جاتا رہے گا انشاءاللہ. تو بتانے کا مقصد کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اس کی توفیق دی، اور ہم اس کے ساتھ شریک ہوتے ہوئے 72 ویکس معمولی بات نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا
اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم کو جوڑے رکھا اور ہم نے ہر مصروفیت کے باوجود یہ چیزیں طے کی الحمدللہ۔ تو چلیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں کہ ایصال ثواب کے تعلق سے لوگ یہ کہتے ہیں آپ کہ جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کا کوئی قرآن و سنت سے حکم نہیں ہے۔ کچھ علماء بن کر آتے ہیں اور کچھ باتیں بتاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ علماء کرام جو حقیقی علماء ہیں ان کا اس بات پر اجماع ہے کہ دعا کا فائدہ، نفع، کوئی بھی دعا ہو اس کا فائدہ اور نفع جو ہے وہ میت کو، مردوں کو پہنچتا ہے اور اس کا ثواب بھی ان کو ملتا ہے۔ تو ان کے لیے دعائیں کرنا یا کوئی ایسی چیز کرنا کہ جس کے اندر شرعی برائی نہیں ہے وہ ان تک پہنچتی ہے اور اس کا فائدہ ان کو حاصل بھی ہوتا ہے۔ اب اس کے استدلال جو ہے قرآن کی اس آیت سے کرتے ہیں کہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اور وہ لوگ جو جو ان کے بعد آئے، یعنی کہ جو مردہ ہو گئے، جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کے بعد آنے والے لوگ، جیسا کہ ہمارے سمجھے بڑے جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کے بعد تو ہمارا ہی زمانہ، تو بعد والے لوگ کہا کہ جو بعد میں آئے، یقولون وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ان کو بخش دے، ہمارے پچھلے لوگوں کو، ہم سے جو پہلے مر چکے، اللہ ان کو معاف فرما دے، تو بخش دے، ولی اخواننا الذین، اور ان بھائی ہمارے ان دینی بھائیوں کو کی بھی مغفرت فرما کہ جو ایمان میں ہمارے سے آگے ہو گئے، ہم سے سبقت لے گئے۔ تو اب قرآن مجید میں اس دعا کا شامل کرنا کہ اے اللہ ہم سے پچھلوں کو بخش دے اور پھر ہم سے ایمان میں جو سبقت لے گئے ان کو بھی بخش دے، یہ دونوں الگ باتیں۔ تو اگر اس کا فائدہ نہ پہنچتا تو اللہ تعالی قرآن مجید میں ان کی دعاؤں کو ذکر کر کے اللہ تعالی اس کے اوپر خوشنودی کا اظہار یا رضامندی کا اظہار نہیں کرتا کہ وہ کیسا عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ بات قرآن کے اندر درج ہونے کی وجہ سے ثابت ہوئی کہ ان گزرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا بھی کی جائے تو بھی مقبول ہے۔ اور آگے کی چیزوں کے بارے میں احادیث مشہورہ میں کافی تذکرہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لی اہل البقیع الغرقد، اہل البقیع الغرقد، کہ اے اللہ تو بقیع کے مدفون لوگوں کی مغفرت فرما دے۔ پھر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا وغیرہ سے ساری دلیلیں موجود ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے زندوں کو بھی بخش دے، ہمارے مردوں کو بھی بخش دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مردوں کو فائدہ نہیں ہوتا دعاؤں کا تو پھر مردوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کبھی دعا نہیں فرماتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں انہوں نے جو کچھ کمایا اسی کے ساتھ ان کی زندگی ختم ہو گئی، اس کے بعد نہ ان کے اعمال میں کوئی اضافہ ہوگا، نہ ان کی جزا و سزا میں کوئی فرق آئے گا۔ تو ہم اس بات کے اوپر تو راضی ہیں کہ اعمال تم میں تو اضافہ نہیں ہو سکتا، لیکن دعائیں مغفرت اور بخشش کی ضمانت بن جاتی ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر یہ عمل سے احتیاط کوئی اور نہیں کرتا۔
تلاوت قرآن کے حوالے سے تھوڑا سا اختلاف ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا ثواب پہنچتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں پہنچتا، لیکن سیدنا امام شافعی اور امام احمد بن حنبل وغیرہم کی فقہ کی پیروی کرنے والی ایک جماعت علماء اس بات پر متفق ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا بھی ثواب میت اموات تک پہنچتا ہے۔ مختار قول یہی ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد پڑھنے والا پڑھنے سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا کہے کہ اللہم اوصل ثواب ما قرأتہ الی فلان ابن فلان، کہ اے اللہ میں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کا ایصال ثواب فلاں بن فلاں شخص کو پہنچا دے، تو وہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ تو نیت کے اعتبار سے بھی عمل مقبول ہوتا ہے، لیکن ایسا کہنا زیادہ مستحسن ہو جاتا ہے، زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ زیارت قبر کرنے والے کے لیے بھی سنت ہے کہ قرآن پاک سے جو تلاوت کر سکتا ہو کرے، جیسے کہ سورہ یاسین وغیرہ، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، اور جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب اموات کو، مردوں کو بخش دے، اور اہل قبور کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اور اس ارادے سے خیرات بھی دے کہ اس خیرات کا ثواب ان کو پہنچے، تو ضرور ان کا ثواب پہنچتا ہے۔ مردوں پر قرأت مشروع ہے، اس کا فائدہ مردے پاتے ہیں، اور حدیث کے عموم میں الفاظ یہ ہیں، ایک الفاظ سے جو ہے یہ بات واضح بھی ہوتی ہے کہ جو کچھ پڑھا جائے اس کا ایصال ثواب ان کو پہنچایا بھی جائے، یعنی الفاظ بھی ثواب پہنچانے کے پڑھے جائیں، جیسا کہ تلاوت کرنے والا کہے کہ اللہم اجعل مثل ثواب هذه القراءة في صحیفة هذا المیت او فی صحیفة الاموات، کہ اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کے جیسا ثواب تو میت کے صحیفہ نیکیوں میں شامل کر دے، یا ایک سے زائد ہو تو فلاں اموات کے صحیفوں میں تو اضافہ کر دے، ورنہ وہ اگر نہیں کرے گے تو ایک قسم کی دعا ہی ہے، لیکن دعا کے الفاظ ادا کر لینے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ نے جو نیت کی وہ نیت کے اعتبار سے عمل اختتام کو پہنچا۔ جیسا کہ نیت کر کے بیٹھ جانے سے خود آپ کے کام ختم نہیں ہوتے، اسی طرح نیت کر لے کے پڑھ لینے سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کو عملاً لفظاً اس کو ادا بھی کیا جائے کہ اس کا ثواب ہم فلاں کو پہنچاتے ہیں وغیرہ۔ مسلمان میت کو دعا کے فائدے پہنچنے کی یہ صریح دلیل ہے، جیسا کہ وہ نماز جنازہ سے فائدہ پاتا ہے، اور جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل موقف کی شفاعت کریں گے، اور اہل جنت کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اہل کبائر کو یعنی کہ بڑی گناہوں والوں کو دوزخ سے نکال کر شفاعت کریں گے، اور اسی طرح صدقہ و خیرات سے میت کو فائدہ ملتا ہے، جو احادیث شریفہ میں مذکور ہے، جس میں سے چند احادیث آپ کے گوشے گزار کرتے ہیں کہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری ماں اچانک انتقال فرما چکی اور وصیت نہ کی کر پائی کہ اس کو بات چیت کا موقع نہیں ملا نزاع کے وقت، تو بات چیت بھی نہیں کر پائی، تو وہ صدقہ کرنے کی وصیت کرتی، اگر میں اس کی جانب سے صدقہ کروں تو کیا اس کو اجر ملے گا؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر تو اس کی جانب سے صدقہ کرے تو اس کو فائدہ ضرور پہنچے گا، اس کا اجر ضرور ملے گا۔ اسی طرح حضرت سعد بن عبادہ کی وہ مشہور روایت بھی ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کون سا صدقہ اس کی ماں کے حق میں سب سے بہتر ہے، افضل ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی۔ انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا کہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے، لبئر هذا البئر لأم سعد، اور وہ بعد ازاں بئر ام سعد کے نام سے مشہور ہوا کہ سعد کی ماں کا کنواں۔ تو وہ پہلے جب انہوں نے کھدوایا تھا تو اس کو یہ اس انداز کے ساتھ میں اس کا نام رکھ دیا تھا کہ لی ام سعد، کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے ایصال ثواب کے لیے۔ نسائی کی روایت میں اس حدیث کے ساتھ میں کچھ الفاظ یہ ہیں کہ مدینے میں سعد کے پانی پلانے کی ایک جگہ متعین ہے اور وہاں سعد پانی پلایا کرتے تھے۔ یہ وہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں حضرت امام نسائی کہ مدینے میں صرف کنواں ہی نہیں کھدوایا تھا بلکہ ایک مقام پر پانی کلیکٹ کر کے لاتے تھے اور پلایا کرتے تھے۔ تو وہ ایک جگہ بھی امام نسائی فرماتے ہیں کہ وہ مدینے میں سعد کے پانی پلانے کی جگہ کے نام سے بھی معروف ہے۔ اسی طرح بخاری و مسلم کی ایک اور روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، عمل تو ختم ہو جاتا ہے اس کا، لیکن سوائے 3 عمل کے ایک صدقہ جاریہ ہے کہ جس کو اس نے اپنی زندگی میں کیا ہو، کہ کوئی ایسا عمل کیا کہ جس کی کنٹینیوٹی باقی ہے، جیسا کہ لوگوں کی فائدے کے لیے اگر کنواں کھدوایا، لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے کوئی ایک انتظام کیا، یا مسجد میں کی تعمیر میں پیسہ لگوایا، یا کسی کی تعلیم پر پیسہ خرچ کیا، وہ غریبوں کی یتیموں کی پرورش کی، وہ بڑے ہوئے، وہ لائق بنے تو ان کو وصیت کی تھی کہ جب تم لائق بن جاؤ تو تم بھی آگے ایسا کرو۔ وہ آگے لائق بنیں گے، آگے اور غریبوں کو پکڑیں گے، ان کی ضرورتیں پوری کریں گے، ان کی حاجتیں پوری کریں گے۔ اسی طرح آگے امت کے اندر خیر کے کام آگے بڑھتے رہیں گے تو اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ تو 3 عمل کے علاوہ ہر عمل ختم ہو جاتا ہے، تو اس میں سے پہلا یہ ہے کہ صدقہ جاریہ۔ پھر دوسرا ہے کہ علم جس سے نفع پہنچے، کہ علم حاصل کیا، اس کے اوپر خود عمل کیا اور پھر دوسروں کو وہ علم سکھایا، تو وہ علم جو سیکھتا ہے تو پھر وہ سیکھنے والا اس پر عمل کرتا ہے اور پھر آگے پہنچاتا ہے، پھر وہ عمل کرتا ہے اور آگے پہنچاتا ہے۔ جیسا کہ فقیر نے علم حاصل کیا اپنے اساتذہ سے، اپنے شیخ و مرشد سے، اپنے والدین سے، تو وہ آگے پہنچا رہا، تو یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ انہوں نے اسی طرح سیکھا اپنے بڑوں سے اور عمل کیا اور آگے ہم تک پہنچایا، تو انہوں نے اپنے بڑوں سے سیکھ کر جو آگے پہنچایا تو وہ ان کے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا علم۔ تو علم فائدہ دیتا ہے، علم ایک ایسا عمل بن جاتا ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے اور آپ کو ثواب پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا ایسا عمل ہے کہ حضور نے فرمایا کہ نیک اولاد یا نیک لڑکا جو اس کے لیے دعا کرے۔ تیسرا ایک عمل ایسا ہے جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا، وہ ہے نیک اولاد۔ نیک اولاد ہوگی تو وہ اپنے ماں باپ کی شکر گزار رہے گی، وہ جب تک رہے گی وہ اپنے ماں باپ کی اچھائیاں یاد رکھ کر
ان کے لیے دعائیں خیر کرتی رہے گی، ان کے لیے استغفار کرتی رہے گی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور بخشش اور مغفرت طلب کرتی رہے گی، یا صرف یہ تو طلب کرنے کی بات ہے، یا صرف نیک اولاد صرف اپنے ماں باپ کے بتائے ہوئے صحیح راستے پر چلتی رہے اور وہ خود کے لیے ہی عمل کرتی رہے تو بھی ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچتا ہے، اس لیے کہ اتنی نیک اولاد تم نے باہر چھوڑی کہ جو نمازوں کی پابندی کرتی ہے، جو تلاوت قرآن کرتی ہے اور جو صدقہ و خیرات کرتی ہے، نیک اعمال کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسی تربیت کا ثواب ان تک پہنچاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر عمل ختم نہیں ہوتا، بلکہ ہر عمل کے کچھ فائدے بھی ہیں جو اموات تک پہنچتے ہیں بعد از وفات بھی۔ تو جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ خود بخاری و مسلم کی روایات میں سے دیکھ لیں، قرآن مجید کی آیات میں دیکھ لیں کہ کتنا واضح حکم ہے کہ ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح انکار کرنے والے ایک آیت پڑھتے ہیں، اکثر تلاوت کرتے ہیں اور اس کا معنی پیش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے نہیں ہے کوئی چیز سوائے اس کے کہ جو اس نے اس دنیا میں کمائی۔ اس آیت کا تعلق اصل میں گزشتہ امتوں سے تھا اور پہلے والی امتوں کے لیے تھا، اور اس امت محمدیہ سے یہ آیت کا حصہ منسوخ ہے، اور اس آیت کو منسوخ کرنے والی جو دوسری آیت ہے وہ ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اتباع کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب و سنت پر عمل کرتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرتے رہے، ایمان لائے اور اتباع کرتے رہے، تو ایسے لوگوں کی ذریت کو ہم ایمان میں ان کے آباء و اجداد سے ملا دیتے ہیں، یا ایمان والوں کی ذریت کو ایمان والوں کے ساتھ میں ہم ملا دیتے ہیں کہ جب وہ مر بھی جائیں تو وہ الگ نہیں رہتے بلکہ وہ ایک رہتے ہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اطہار کے تعلق سے بھی یہی ہے کہ جہاں کہیں حضور کی آل اطہار کا انتقال ہو وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، ایسی ذریت کے جس نے ایمان کے اندر اپنے آباء و اجداد کی پیروی کی، جن کا ایمان اپنے آباء و اجداد کی طرح تھا، جن کا عمل اور دین پر کارگزاری اپنے آباء و اجداد کی طرح تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ساتھ اپنے آباء و اجداد کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ تو اگر حضور کی آل، حضور کے راستے کی پیروی کرے، ایمان جو حضور نے بتایا اور اسلاف نے بتایا اس کی پیروی کرے، ان کے طریقے پر جمی رہے، تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں کہ وہ آپ کو، ہم کو اپنے اسلاف کے ساتھ میں جوڑ دے گا۔ تو یہ جب جوڑنے کی بات آ گئی تو یہاں پہ صاف واضح ہو گیا کہ ایمان والوں کی ذریت اگر ایمان میں پیروی کرے تو پھر ان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ گزشتہ امتوں اور کافروں کے لیے اتنا ہی ہے جتنا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں عمل کیا تھا، لیکن امت محمدی کے لیے جو وہ کرے گی اور جو دوسرے اس کے لیے کریں گے وہ بھی ان کے لیے شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح بعض شروحات میں ہے کہ آدمی اپنا ثواب دوسرے کو بھی دے سکتا ہے، خواہ نماز ہو یا روزہ یا حج یا صدقہ یا قرآن یا نیکی کے اقسام میں سے کوئی نیکی ہو، وہ میت کو پہنچتی ہے اور وہ اس سے نفع پاتا ہے۔ اسی طرح مومنین کی اولاد اپنے آباء و اجداد کے عمل سے جنت میں داخل ہوں گی، آباء و اجداد کا نیک عمل ہونے کی وجہ سے بھی ان کی اولادیں جنت میں بھی جائیں گی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ہر ایک کا نہیں،
یہ اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن امید کر سکتے ہیں، لیکن امید پر عمل چھوڑ دینا ہے اور صرف یہ کہ ہمارے ماں باپ بہت محنت کر کے گئے، وہ بہت نیک تھے تو لہٰذا میں بھی چلا جاؤں گا، یہ سوچ کر کوتاہی کرنا، یہ تو سراسر اللہ تعالیٰ کے حضور میں بغاوت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ اس وعدے کو اس حق میں پورا کرے گا یا نہیں کرے گا نہیں معلوم، لیکن آپ دو ٹوک انداز میں اللہ کی بغاوت کریں اور اللہ ہی کے وعدے کو استعمال کرنا چاہیں تو یہ عمل صحیح نہیں رہتا، آپ لائق نہیں رہتے. اور زیارت قبور کے وقت میں مردوں پر سلام مطلوب ہے کہ حضور نے یہ بھی بات سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کبھی قبرستان جاؤ تو مردوں پر سلام پیش کیا کرو. تو اس بات پر سے واضح ہوتا ہے کہ جب انسان کے کلام یعنی سلام کرنے سے مردہ سکون پاتا ہے، سکون حاصل کرتا ہے، تو کیوں وہ قرآن مجید سے خوشی پا کر سکون محسوس نہیں کر سکتا؟ ایک مسلمان سلام کرے تو اس کے سلام کرنے سے قبر کے اندر میت کو سکون اور آرام مل سکتا ہے، تو وہی کوئی مومن مسلمان آ کر ان کی قبر پر قرآن پڑھے یا کہیں سے قرآن کا فائدہ ان تک پہنچائے تو کیوں سکون نہیں مل سکتا؟ یہ بھی ایک سوال ہے جس کا جواب اعتراض کرنے والے نہیں دے سکتے، اور اس کی تعویلات پیچیدہ کرتی چلی جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غائبانہ نماز جنازہ نجاشی اور ان کے علاوہ لوگوں پر ان کی موت کے بعد اور فرشتے اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور جو زمین میں ہیں ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اسی طرح زندہ بھی دوسرے کے عمل سے نفع حاصل کر سکتا ہے. اس کی دلیل اللہ کا فرمان ہے کانا ابوہما صالحا، جو سورہ کہف میں ایک واقعہ بیان ہوا، اس کے قصے کا ٹکڑا ہے کہ وہ دو یتیم بچے کہ جن کی دیوار کو جن کی دیوار جو ہے بہت کھوکھلی ہو گئی تھی اور قریب تھی کہ وہ دیوار ختم ہو جائے، تو حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مل کر ان کے دیوار تعمیر کر دی. بعد میں حضرت موسیٰ نے جب حضرت خضر سے پوچھا تو حضرت خضر نے کہا کہ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ ہے جو ان کے باپ داداؤں میں سے کسی نے اپنی ذریت اور اولاد کے لیے چھوڑا تھا، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ وہ خزانہ یہ دو یتیم جب بڑے ہو جائیں ان کو ملے، کیونکہ یہ ان کے آبا و اجداد کا ترکہ ہے، ان کو حاصل ہو، تو تب تک کے لیے اس کی حفاظت ہونی ہے، اور اگر دیوار گر جائے تو پھر خزانہ ظاہر ہوگا اور لوگ اس کے اوپر قابض آ جائیں گے. لہذا حضرت خضر علیہ السلام نے اور موسیٰ علیہ السلام نے تعمیر کی، اور اس کی وجہ کیا بیان کی کہ یہ دو یتیموں کی مدد کرنے کی وجہ کیا بنی کہ جنہوں نے نہ ہمارا اکرام کیا، نہ ہماری مہمان نوازی کی، نہ اللہ کے نبی اور رسول ہونے کا انہوں نے احترام کیا، کوئی چیز نہیں کی، تو پھر ہم ان کے لیے خدمت کیوں کریں؟ تو کہا کہ ہم ان کے لیے خدمت اس لیے کرتے ہیں کہ کانا ابوہما صالحا، کہ ان کے باپ جو ہے نیک تھے. تو ان کے باپ نیک تھے کا مطلب ان کا باپ، اب تفاسیر میں آتا ہے کہ 7ویں یا 11ویں پشت کا باپ تھا، کہ باپ تھے جو بھی نیک تھے وہ 7ویں یا 11ویں پشت میں تھے. 7ویں اور 11ویں پشت میں کوئی نیک گزرے تو 7 یا 11 پشتوں کے بعد بھی ان کی نیکی کا اثر مل سکتا ہے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اولاد اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے اور اس کا ثواب ان کو نہ پہنچے، یا اسی طرح ان کی ذریت ان کا ذکر کرتی رہے اور ان کو نہ پہنچے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا ذکر کیا گیا، وہ
اپنے رفقائے سفر کے ساتھ تھا، یعنی کہ سفر کرتا ہوا اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا، اور اس نے ایک قبر پر خیمہ لگایا. اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ قبر ہے، تو ایک ٹینٹ لگایا قبر پر، اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ قبر ہے. اس میں ایک انسان کو سورہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھتے ہوئے سنا، یہاں تک کہ اس نے وہ سورت پوری پڑھی، اور اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورت ہی مانعہ ہے، وہی منجیہ ہے کہ عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے. بس جب قبر میں میت سے قرأت قرآن ثابت ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان زندہ کو روک سکتے ہیں کہ میت پر پڑھنے سے، بلکہ زندہ کی افضلیت پڑھنے کی زیادہ ہے. بس کہ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک شخص اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں سفر کر رہا ہے، اور سفر کے بعد میں کیا ہوا کہ ایک قبر پر انہوں نے خیمہ لگا دیا، ٹینٹ لگا دیا، اور ان کے ساتھیوں میں سے کسی نے خبر معلوم نہیں تھا کہ خبر ہے، لیکن رات کے وقت ہوا تو وہ قرأت قرآن کرنے لگا اور سورۃ الملک پڑھتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک. تو بعد میں صبح ہوئی اور وہ اپنے وقت کے اعتبار سے ان کو چلنا تھا، واپس چلنے لگے. جب وہ قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو صبح جب ان کو پتہ چلا کہ وہ خبر پر خیمہ لگا کے تھے، تو انہوں نے رسول اللہ کے پاس آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم نے ایسا کر دیا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم قبر کے اوپر ہیں، لہذا ہم رک گئے ایک مقام پر، اور ایسا ہو گیا. پہلے کیونکہ خبر کے نشان نہیں ہوتے تھے تو معلوم نہیں ہو سکا، تو بیٹھ گئے اور خیمہ لگا دیا اور سب ہو گیا. لیکن ہاں، ہم نے رات میں ہم میں سے کسی نے سورۃ الملک پڑھی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت کا پڑھ دینا تمہارا اس قبر والے کے لیے کافی ہے، کہ یہ سورت کا پڑھنا اس قبر والے کے پاس سے عذاب کو روکتا ہے اور اس کو نجات کا حقدار بناتا ہے. تو قبر پر پڑھنے سے افضلیت ظاہر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندہ اگر کوئی پڑھے تو پھر اس کا عمل مردہ کو پہنچتا ہے. اور ان تمام چیزوں پر اہل سنت کا اجماع بھی ہے. اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جب تم لوگ قبرستان میں زیارت کے لیے جاؤ تو فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ الاخلاص اور معوذتین یعنی کہ آخری کی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کرو، اور اس کا ثواب مقبروں کو پہنچاؤ، قبر والوں کو پہنچاؤ، کہ وہ ثواب ان کے لیے ان کے حق میں سب سے بہتر ہے اور ان کو پہنچ جاتا ہے. یہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے. اور اسی طرح ہم بہت سارے مسائل اس کے اندر شامل ہوتے ہیں کہ کس کس انداز کے ساتھ میں کیا جائے. کھانے وغیرہ پر بھی آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور اسی طرح میت کے دفن کیے جانے کے بعد جو کھانا تیار کیا جائے اور لوگ جمع ہو کر اسے کھائیں، اسے کھانے کو وہ وحشت معروفہ کہا جاتا ہے، اور وہ مکروہ ہے، لیکن ہاں اس کی اجازت ہے. مکروہ ہے لیکن اس کے کرنے کی اجازت ہے، یعنی کہ فوری میت کو دفن کرنے کے بعد جو کھانا تیار کیا جاتا ہے اور کھلایا جاتا ہے اس کو وحشت معروفہ کہا گیا.
کتاب اللثام اور نہایت الزرین، نہایت الزین وغیرہ میں سب کتابوں میں یہی واقعات، یہی مسائل درج ہیں، لیکن کرنے کی اجازت ہے۔ مکروہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ فوری میت کی دفن کے بعد میں کھلایا جاتا ہے، لیکن یہ عمل ہمارے یہاں پہ بہت عام ہے، ہندوستان پاکستان کی سرحدوں میں بہت زیادہ عام ہے، اسی وجہ سے زیادہ مشہور بھی ہے کہ عمل کیا جاتا ہے۔ ہاں لیکن گناہ کا سبب کہیں پہ نہیں۔ اگر کسی یتیم کے مال سے کھانا کھلایا جا رہا ہو تو پھر حرام ہو جائے گا، کیونکہ یتیم کا حق مار کر مردے کی میت کی ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلانا، یہ سب حرام چیزیں ہیں۔ اسی طرح سوم، فاتح سیوم، سہ یوم، یعنی کہیں پہ تیجا کہتے ہیں، جو مرنے کے دوسرے تیسرے روز کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ عام طور پر اس کو زیارت کی فاتحہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید کا ختم کرواتے ہیں اور ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کے اندر کھانا پکوا کر غریبوں کو کھلاتے ہیں، رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں، پھر 40واں دن کھانا کھلاتے ہیں یا غریبوں کے حاجت مندوں کے گھروں پر بھیجتے ہیں۔ اسی طرح ہر جمعرات کو حسب حیثیت کھانا پکا کر انہیں پہنچایا جاتا ہے، غریبوں کو پہنچایا جاتا ہے۔ پھر 6 مہینے یا سال بھر کے بعد میں بھی برسی ہوتی ہے۔ یہ سب جائز اور بہتر اعمال ہیں، اور ایصال ثواب کی مختلف صورتیں ہیں، different faces to convey the rewards towards the deceased. ہر روز ایک خوراک پر میت کی فاتحہ دلا کر مسکین کو دینا، اور ہر جمعرات کو چند مساکین کو کھلانا، 40 روز تک ایسا کرنا، ہو سکے تو سال بھر تک کرنا یا ہمیشہ کرنا، یہ سب بہتر صورتیں ہیں۔ جس کی جتنی سکت ہو اپنے مرحومین کے نام سے کرے تو بہتر ہے، یہ بھی جائز صورتیں۔ ایصال ثواب کے لیے جو کچھ کیا جائے، یا یہ ضروری ہے کہ اچھی نیت سے کیا جائے، اپنی شہرت یا واہ واہ کے لیے نہ ہو، نمود و نمائش مقصود نہ ہو۔ ثواب اور ایصال ثواب کیا دکھاوے کے طور پر عمل کرنا سب کے نزدیک ناجائز اور سخت گناہ ہے، کہ کوئی عمل جب دکھاوے کے لیے کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی صورت و شکل بدل جائے گی، اور ایسے عمل کو قبولیت بھی نہیں ہوگی، اور ایسا عمل میت کو فائدہ بھی نہیں دے گا۔ تو لہذا جو عمل کیا جائے اس اخلاص اور للہیت کے لیے کیا جائے، اپنی شہرت کے لیے کرنا یہ سارے عمل کے خیر کو ختم کر دیتا ہے۔ تو آج کے درس کو ہم جو ہے نا ہم اسی پر جو ہے اکتفا کرتے ہیں، ورنہ مسائل اور بہت سارے نکلتے ہیں کہ ایصال ثواب کے تعلق سے۔ اگر کوئی سوالات ہوں گے تو ہم اس سوالات کو لے لیں گے، لیکن ہم درس کو اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اسی پر موقوف کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ سنا کہا، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس کے اندر کوتاہی کہیں غلطی ہو اللہ معاف فرمائے، ہمیں دین کی کامل فہم دے، صحیح طور پر اس پر عمل پیرا ہونے کا سلیقہ نصیب فرمائے، اور جو کچھ بھی ہمارے اکابرین کی جانب سے ہم تک علم نافع پہنچا، اللہ تعالیٰ اس عمل کا، علم کا اور اس کے عمل کا نفع ان کی ذوات عالیہ تک بھی پہنچاتا رہے۔ سیدنا حبیب احمد بن زین الحبشی کے جن کی کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس علم کا کہ جس کے جو ان کے ذریعے سے ہم تک آیا، اور پھر جو خلاصے جن بھی علماء کی تعلیمات کے طفیل جو کچھ بھی ہماری فہم میں اللہ تعالیٰ نے دیا، ہم جو کچھ سنا سکے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی ان دیگر علماء تک بھی پہنچائے، اور ان قدسی صفات تک بھی پہنچائے کہ جن کا پڑھ کر، جن کی صحبتوں میں رہ کر ہم نے یہ چیزیں سیکھیں، پڑھی، حاصل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ
کہنے سننے سے زیادہ راہ راست پر رکھے اور اس پر جمع رہنے کی سلیقہ اور توفیق عطا فرمائے. اپنے آبا و اجداد و اسلاف جو ایمان و عمل کے ممبر اور منابع تھے، اللہ تعالیٰ ان کے راستوں پر جمائے رکھے، ان کی زندگیوں پر عمل پیرا رکھے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین. والفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا. بسم الله. اهدنا الصراط المستقيم. آمين 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 اللهم آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا من أمة سيدنا محمد شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبي الأمجد ورسول الأسعد سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. سوالات اگر کسی کے ہوں تو ہم شامل کر لیتے ہیں. آج درس کا اگلا حصہ موقوف ہی رکھتے ہیں، اسی لیے کہ درس بہت تاخیر سے شروع ہوا اور دیگر احباب کے اوقات کو اور پھر ناظم محفل کے بھی اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہتے، تو درس 5-10 منٹ کے آگے پیچھے شروع ہو جاتا ہے تو بہتر ہو جاتا ہے کہ ہم پورے درس کو کا احاطہ کر سکیں. ورنہ وہ تاخیر سے شروع ہوا، پھر ابھی دوسرا درس کی طرف بڑھیں گے تو پھر اور وقت درکار ہوگا اور احباب کو تکلیف بھی ہوگی. بہت سارے اپنی اپنی مصروفیتوں سے فارغ وقت نکال کر ہمارے لیے بیٹھے ہیں، تو ہم ان کے فارغ اوقات کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے. کوئی سوالات ہوں تو البتہ سوالات شامل کر لیں انشاءاللہ. کوئی سوالات آپ کے پاس میں ہوں تو آپ ضرور بضرور پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ، یا چیٹ میں لکھ کر ڈال سکتے ہیں. غالباً کسی کے پاس سوال نہیں ہے. وعلیکم السلام. تو اگر سوال ہو تو کر لیں ورنہ درس کا اختتام کر لیتے ہیں. حضرت یہ جو سوال آیا ہے، جی قرض اور جاب کی پریشانی ہر ایک کی پریشانی ہے، وہی دعا کے واسطے جو اسی پہ اللہ تعالیٰ سب کی روزگار کی تکالیف کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. آمین آمین. یقیناً یہی ایک ایسی تکلیف ہے جو انسانوں کو عبادات سے بھی دور رکھتی ہے، عبادات کے قریب بھی کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان مصروف رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بندگی چھوڑ دیتا ہے. انسان خالی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بندگی چھوڑ دیتا ہے. تو انسان منمانی کا ایک کیچڑ بن گیا ہے کہ جہاں پہ اس کی جو مرضی میں آئے وہی کرتا ہے. مرضی آئے تو اپنے کیچڑ میں کمل کھل جاتا ہے، مرضی آئے تو وہ کمل کی بھی جگہ باقی نہیں رہتی. تو بہتر یہ ہے کہ جہاں کہیں ہر ایک کا یہ حال نہیں ہوگا لیکن
ہر ایک سے ہماری گزارش یہی ہے سننے والوں سے، اللہ رب العزت کی عبادت کو اور اس کی بندگی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پر عمل کو نہ آپ اپنی زندگیوں میں چھوڑیں، نہ اپنے کام پر چھوڑیں، نہ اپنے کاروبار میں چھوڑیں، یقیناً اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ فقیر بارہا یہ بات کہتا ہے کہ خاص کر جب سے اس ملک میں آیا ہے، لندن میں مقیم ہے یہاں، تو دیکھتا ہے کہ بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کا نام زبان پر رکھتے ہیں لیکن عمل اس کے لیے نہیں کرتے، جو اللہ کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتے، حالانکہ اس کا ثواب بھی تمہیں ہی پہنچنے والا ہے، فائدہ بھی تمہیں ہی پہنچنے والا ہے، اس کی خیر و برکت بھی تمہیں ہی حاصل ہونے والی ہے، لیکن انسان اللہ تعالیٰ کو بھولتا ہے، اور جب بات آ جاتی ہے اپنی انا کی تو کہتا ہے کہ اللہ رزق دینے والا ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ سب باتیں کرتا ہے، لیکن پھر کیا اللہ تعالیٰ پر عقیدہ صرف اپنے مطلب کی حد تک ہے کہ جہاں پہ پھر بگڑ جاتے ہیں تو پھر ادھر ادھر پریشان پھرتے ہیں، لیکن اللہ کی بندگی یاد نہیں رہتی۔ ہم یہ کہیں گے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیے تاکہ اللہ آپ کو یاد رکھے، اللہ سے غافل نہ رہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو توجہ دیں جب بھی کام پہ رہیں، کوئی بھی کام پہ رہیں آپ، سنت کے اعتبار سے آپ اپنا کام کریں گے تو اس کے اندر برکت بھی رہے گی، یقیناً اس کے بعد بھی تکالیف آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہیں، اس پر ثابت قدم رہیے، اللہ خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ فراخی عطا فرمائے سارے احباب کو، وہ تمام مسلمانوں کو کہ جو جہاں کہیں رزق کے حوالے سے کشمکش کا شکار ہے، رزق کے حوالے سے تنگیوں کا اور پریشانیوں کی شکار ہے، کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں، آمدنی کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو فراخی دے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کے دروازے کھلے رکھے، کشادہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسا رزق دے کہ جو رزق کھانے کے بعد اس سے بے وفائی نہ ہو، بلکہ ایسا رزق جو 2 لقمے صحیح لیکن اس کا وفادار بنائے، ایسا رزق جو 2 لقمے میں اتنی برکت دے دے کہ لوگ 2 لاکھ لقمے رکھ کر بھی جو برکتیں محسوس کر سکیں، اللہ وہ برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حاجات کو پورا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ اعظم سے ہم نے صلاۃ الحاجت کے حوالے سے درس بھی دیا تھا، اگر کسی کو تکالیف ہو صلاۃ الحاجت پڑھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، اور وہ جو دعا ہے وہ دعا بھی پڑھے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی تکالیف کو دور فرمائے، انشاءاللہ فراخی دے، اور کبھی بھی اپنے احباب سے اور اپنے رب سے یہ دونوں ہی چیزوں کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے، حقوق الحق یا حقوق العباد، حقوق اللہ کہیے یا حقوق الحق کہیے، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق دونوں کو لے کر چلنا ہے، ایسا نہیں کہ اپنا مطلب آ گیا تو بھائی کا حق مار دیا یا اس کو نظر انداز کر دیے، یا اپنے دوست کا حق تھا مار دیا اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے اس کا حق تھا، چرا لیا کھا گئے، تو یہ ساری چیزیں ضلالت میں کے راستوں میں گمراہ کر دیتی ہیں، ہر ایک کا حق کا آپ خیال کرتے ہوئے آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ ضرور خیال فرمائے گا، اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ناظم محفل کو، نگران محفل کو صحت و عافیت دے، اللہ تعالیٰ ان تمام کے اہل خانہ اور احبہ و قارب کو صحت و عافیت دے، اور رزق کی برکتیں عطا فرمائے، دنیا کی اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سامعین میں ہمارے جتنے حاضرین ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ چند سوالات آ گئے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹائم پر ہر چیز کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کیا سولوشن؟ آپ نے بتایا وقت کی قدر نہ کرے تو وقت ہماری قدر نہیں کرتا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی
لاسٹ ویک جو ہم نے وقت کے تعلق سے تصوف کے حوالے سے درس میں بتایا، تو ابھی اس کے بارے میں سلیوشن کیا ہے؟ تو وقت پر کام کرنے کے لیے سلیوشن ایک ہی ہے، وہ ہے ہماری اپنی بیداری، ہماری اپنی کمر بندی کہ آپ کتنا اپنے آپ کو مستعد رکھتے ہیں، کتنا آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یا کوئی بھی عمل کے لیے چست رکھتے ہیں، حتیٰ کہ آپ وقت کی پابندی کو بھی اگر خدا کی خاطر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کہ ان کا روٹین تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، کہ وہ اپنے اوقات کی پابندی میں رہتے تھے، کبھی کوئی وقت میں آگے پیچھے نہیں ہوتے تھے، تو وہ پابندی سنت سمجھ کر کی جائے تو بھی عبادت بن جاتی ہے۔ اور نمازیں کوئی وقت مقررہ پر رکھنے کا کوئی ایک وجہ بنی ہے، ورنہ آپ دن کے کوئی حصے میں کبھی بھی نماز پڑھیں، کیا کرنا تھا اللہ تعالیٰ کو؟ بندے نماز پڑھ لے کافی تھا، رات کو سونے سے پہلے 5 نمازیں ایک ساتھ پڑھ کے سو جاؤ، یا دن میں کوئی وقت فارغ ہو تو پوری ایک ساتھ پڑھ لو، اللہ ایسا کہہ سکتا تھا، لیکن ان الصلاۃ کانت علیکم کتابا موقوتا فرمایا کہ نماز تمہارے لیے وقت مقررہ پر ہے۔ اب یہاں پہ میں کہوں کہ صلاۃ کے کئی معنی آتے ہیں، یہاں اصل تو مراد نماز ہی ہے، لیکن دوسرے معنی کی طرف اگر آپ جائیں تو 2 منٹ لیتے ہوئے اس بات کو واضح کروں کہ صلاۃ کے معنی دعا کے بھی ہیں، صلاۃ کے معنی تقرب کے بھی ہیں، صلاۃ کے معنی قربت کے بھی ہیں، صلاۃ کے معنی دعا کے آتے ہیں نا۔ تو اب اسی طرح بہت سارے اور بھی عربی لغت کے اعتبار سے معنی دیکھیں تو صلاۃ کے معنی نکلتے ہیں، تو اگر ان معانی کو دیکھ لیا جائے تو تقریباً وہ جس طور پر احاطہ کرتے ہیں تو ہر چیز وقت مقررہ پر ہے۔ تو صلاۃ کا اگر دعا کا معنی لیں تو بعض دعائیں کچھ وقت مقررہ پر ہی قبول ہوتی ہیں، کچھ لمحہ ہوتا ہے، صحیح وقت ہوتا ہے کہ وہیں اس کو دعا کو نکالا جائے تو قبولیت پا جاتی ہے۔ وہ اور بات ہے کہ بعض جگہ دعاؤں کی قدر نہیں ہوتی، قیمت نہیں ہوتی، بعض جگہ ہوتی ہے، تو بعض جگہ صرف دعاؤں میں رہتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، تو بعض جگہ صلاۃ عمل کو بھی کہتے ہیں، تو عمل کا بھی ایک وقت ہے۔ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک روٹین قائم کر کے دیا ہے، آپ اس قائم روٹین پر چلتے رہیں تو آپ کی زندگی خود بخود آسان۔ تو وقت پر عمل کرنے کے لیے سولوشن صرف ہماری خود کی کاہلی ہے، ہم اس کو دور کریں، اپنی چستی دکھائیں، اپنا انٹرسٹ دکھائیں تو ضرور ہوگا۔ اگر آپ کو ابھی بالفرض کے لیے کوئی کہتے فون آ جائے آپ کو، اگر کوئی آپ جاب کرتے ہو آپ کو فون آ جائے کہ اگر ایک ارجنٹ کچھ میٹنگ ہے یا کچھ پرابلم ہے، اگر ابھی تم کام پہ نہیں آئے تو تمہیں سیدھا ٹرمینیشن لیٹر دے دیا جائے گا، تمہیں جاب سے نکال دیا جائے گا، تو بولیے کہ آپ اس وقت پر پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے؟ یا یہ ہو جائے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ فوری گھر خالی کر دو ورنہ تم اپنے مال اور سونے کے ذریعے تمہارے گھر پر حملہ ہونے والا ہے، جو کچھ بھی مال دولت ہے وہ سب لوگ حملہ کر دیں گے، ساری خالی کر کے نکل جاؤ، تو کیسے تیزی کے ساتھ میں خالی کر کے نکل جائے؟ کوئی ایک عزیز چیز آپ سے چھین لی جائے گی اگر کہ آپ نے ابھی اٹھ کر یہ چیز نہیں کی تو کیسے کریں؟ آپ خود اپنی اولاد، اگر آپ کے پاس اولاد ہے یا آپ اپنے بچپن کا کوئی واقعہ یاد ہو تو دیکھیں گے کہ ماں باپ کیا کرتے تھے، سائیکل سیز کر لیتے تھے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، ایسے تو بہت ساری چیزیں ہوتی، تو کوئی چیز کروانے کے لیے کوئی چیز کھینچ لیتے تھے، تو بچہ کیا کرتا تھا کہ ارے بھائی یہ چیز واپس ہونی ہے تو مجھے یہ کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کرو تو واپس مل جائے گی، تو خود بخود چستی آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں پہلے یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم جو چیز ضائع کر رہے ہیں وہ وقت، اور اسی طرح عمل
جو ضائع ہو رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے نقصانات کیا آ رہے ہیں. آپ سوتے پڑے رہیں گے، رات بھر جاگتے ہیں بیکار میں، کیا کہو تو کہتے ہیں کہ نیند نہیں آتی، صبح تو غراٹے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہے نا رات کو نیند نہیں لگی، اور عین وقت فجر جو ہے نا شیطان نے ہوائیں کر دی اور نیند آ گئی اور بڑی اطمینان کی نیند لے کر اٹھ گئے. تو آپ کو کہہ دیا گیا ہے کہ صبح کے وقت کا سونا آپ کے رزق کو روک دیتا ہے، پھر بھی آپ صبح ہی سونا چاہتے ہیں، نمازیں چھوڑنا چاہتے ہیں، دوسری اعمال چھوڑ دیتے ہیں. آپ وقت پر اٹھیے، رزق تلاش کیجیے، اللہ رزق کھول دے، رزق اللہ ہی دینے والا ہے. اسی طرح وقت کی پابندی، آپ کو کوئی 10 گھنٹے کی پے کرے اور کہے کہ 12 گھنٹے کام کرو، آپ کریں گے؟ نہیں کرتے. آپ اپنا وقت دیکھ کر بیٹھتے ہیں کہ میں یہ ٹائم پہ لاگ ان کیا، یہ میرا لاگ آؤٹ ٹائم ہے، اس سے میں ایک لمحہ بھی بیٹھ کر اگر رک گیا تو پھر میں اب آپ دھاگ جمانا شروع کر دیتے ہیں آپ کی کام کی جگہ پر. یہ کیا ہے بھائی، اتنا وقت ہے اور اتنے وقت کی پیمنٹ دیتے ہو، اتنا اتنا رکا رہے، ایسا ویسا. تو وقت کی پابندی وہاں آپ کو اس کا بڑا احساس ہوتا ہے، لیکن دوسرے کاموں میں احساس نہیں ہوتا، دوسرے کے وقت کا احساس نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، آپ کا ہی وبال بن رہی. نحوست، افلاسی خود آپ کا اپنے عمل سے آتی ہے پہلے. لہذا وقت کی پابندی اور قدر کرتے رہیں. یقیناً جو ہم نے کہا ہم اس پر ہمیشہ سے اس بات پر کاربند ہیں کہ بچپن سے والدین نے اور بالخصوص والد بزرگوار نے اسی پر جو ہے اہمیت دلائی تھی. کہیں دعوت میں بھی جاتے تو وقت جو لکھا ہوا ہوتا اسی وقت پر موجود رہتے، بلکہ اسے وقت سے 5-10 منٹ پہلے رہتے. اور جب وقت جو لکھا ہے اس وقت پر دعوت منعقد نہ ہو، تاخیر ہو رہی ہو، تو کچھ دیر لمحات ٹھہرتے، اس کے بعد میں گھر واپس آ جاتے. ہم سب کو لے کر واپس آ جاتے، کہتے کہ جہاں پہ وقت کی اہمیت نہیں ہے. اور یہی چیز بار دیگر سیدی و شیخ حبیب مجتبی بن جعفر العیدروس حفظہ اللہ کی صحبتوں میں دیکھی کہ وہ بھی وقت کی پابندی، جو وقت دیتے ہیں اس سے بلکہ چند منٹ پہلے ہی موجود ہوتے ہیں. کبھی تاخیر کسی سبب سے ہو جائے کہ جو وہ وقت پر تو نکلتے ہیں، لیکن راستے میں اگر کچھ ہو جائے تو اس بات کا عذر پیش کر دیتے ہیں، لیکن تاخیر اتنی نہیں ہوتی کہ سامنے والا مر ہی جائے یا سامنے والے کا سارا جو انتھوسیازم ہوتا ہے، جو چستی ہوتی ہے، وہی ختم ہو جائے. نہیں، تو وقت کی پابندی کرتے ہیں اور وقت پر نہ ہو تو کہتے ہیں کہ ہم تو معافی چاہتے ہیں کہ ہمیں تو جو وقت بتایا گیا ہم آئے تھے، ہماری غلطی نہیں. تو وہ اپنا وقت نکال کر مصروفیت میں سے آپ کے خاطر آتے ہیں، اور آپ نہ ہو کہتے ہیں کہ بھائی چاہے دعوت ہو یا کچھ ہو، آپ کا کام تھا کہ جو آپ وقت مقرر کر رہے ہیں پہلے ہی اس انداز سے کریں کہ اس وقت پر رہ سکے. تو یہ ساری چیزیں کیا بتاتی ہے کہ وقت کی آپ قدر نہ کرو تو وقت آپ کی قدر نہیں کرتا. وقت کی پابندی آپ نہیں کرو تو کچھ نعمتیں آپ سے چھن جاتی ہیں، کچھ خیر آپ سے ختم ہو جاتی ہے. لہذا فقیر یہی چاہتا ہے کہ وقت کی قدر کرتے رہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی دعا بتائیں. نماز کی پابندی کی توفیق کے لیے کیا دعا کرنی چاہیے بیان فرمائیں. اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی دعا تو عام طور پر آپ یہی کہ اللہ تعالی سے ہر لمحہ یہ اپنے آپ میں دل کے اندر اس بات کو احساس کرتے ہوئے دعا جاری رکھیں کہ اللہ تو کبھی نافرمان نہ بنا. فقیر کا اپنا نسخہ یہی ہے کہ جہاں کہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہیں احساس ہو جاتا ہے کہ کبھی کوئی اچھی چیز کر لی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ برا عمل ہو سکتا تھا لیکن بچ گئے، تو پھر یہی دعا کرتا ہے کہ اللہ جس طرح محفوظ رکھا ہے محفوظ رکھ. کہ کبھی برائی ہو سکتی تھی اور عین اس موقع پر بچ گئے
تو بھی یہی کہتا ہے کہ اس طرح بچاتا رہے نافرمانی کے راستے سے. کبھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں خیال آ جاتا ہے, یہی دعا کرتا ہے کہ اللہ نافرمانی سے بچا کے رکھے, جو تیری فرما برداری کا راستہ ہے اسی میں رکھ. تو یہ دعا دوسری دعائیں کرتے بیٹھنا سے زیادہ ہم یہی کہیں گے کہ خود کے اندر احساس کریں کہ ہمیں برائی سے بچنا ہے تو خود بخود برائی سے بچ جائیں. احساس نہیں ہے تو پھر برائی سے بچنے کا کوئی دعا کام نہیں کرتی. ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ کوئی دعا کام نہیں کرتی. شاید کسی اور بزرگوں کے پاس میں نسخے ہوں کہ جو نافرمانی سے بچا کے رکھیں, دعائیں ہوں کہ جو پڑھ کے دم کر دیں تو شاید برائی سے بچ جائیں. لیکن میں نے خود اپنے شیخ محترم سے بھی یہ چیز ایسی نہیں سیکھی کہ جہاں پہ کوئی دعا کر دوں تو نافرمانی سے. ہاں ضرور وہ دعا فرما دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر برکت پیدا ہو جائے اور وہ سلیقے میں آ جائے. بڑوں کی دعائیں اہل خیر کی اور نیکوکار صالحین کی دعاؤں میں رکھیے کہ جو نافرمانی ہے یا خود کی ہے یا اولاد کی ہے تو انہیں ان کی دعاؤں میں شریک رکھیے تاکہ ان کی برکت بھی کچھ آ جائے. لیکن حقیقی طور پر تو خود کا ضمیر ہوتا ہے. نماز کی پابندی کی توفیق کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایک نماز پڑھو تو خود بخود دوسری نماز کے لیے رغبت ہو جائے, اور نماز پڑھو تو نماز کے اندر توجہ کے ساتھ میں پڑھو. 4 رکعت ہی پڑھ رہے ہو توجہ کے ساتھ پڑھو. حضور نے فرمایا کہ ایک نماز دوسری نماز کے لیے رغبہ ہے, رغبت ہے. تو ایک نیکی, پھر حضور نے دوسرے مقامات پر فرمایا کہ ایک نیکی دوسری نیکی کا مقناطیس ہے اور میگنیٹ ہے. وہ ایک نیکی دوسری نیکی کو دعوت دیتی ہے, ایک نیکی کا عمل دوسری نیکی کی طرف لے جاتا ہے. تو نماز کی پابندی ہونے کے لیے دوسرا نسخہ, پہلا تو خود پہلے کوئی نماز سے شروع کریے, اس کے بعد دوسری نماز کی پابندی ہو جائے گی. اب دوسرا نسخہ یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے وقت کا انتظار اپنے ذہن اور قلب میں رکھیے کہ یہ وقت ہے, مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور ٹھہرنا. تیسرا نسخہ, یہ سب فقیر کی اپنی عادات ہے. تیسرا نسخہ یہ ہے کہ یہ سوچتے رہیں کہ اگر وقت نماز آ جائے اور میں اللہ سے غافل رہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں منہ نہ پھیر لے. میں وقت پر نماز پڑھ لوں تو زیادہ بہتر ہوگا, اور اللہ تعالیٰ میری طرف متوجہ ہوگا اور اللہ مجھ سے راضی رہے گا, اور ہر خیر مجھے اس کے ذریعے سے مل جائے گی کہ اللہ تعالیٰ صرف اتنا ہی, اگر میرے لیے اللہ تعالیٰ میرے لیے صرف یہی دیکھ لے کہ میں اس خیال سے کہ اس کی عبادت میں تاخیر نہ ہو جائے, اس کی عبادت میں کہیں کمی نہ ہو جائے, میں اس لحاظ سے اس کے حضور کھڑنے میں کوتاہی نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ کہ ہر خیر مجھے عطا ہوگی, اللہ کی توجہ مجھے مل جائے. تو پھر جب خالق خود میری طرف متوجہ ہو جائے گا تو مخلوق میں سے کون سی چیز ہے جو ہم سے منہ پھیرے گی. یہ سوچ کر نماز کی طرف رہیں تو مستعد رہیں تو شاید انشاءاللہ پابندی ہو جائے. باقی دعا ضرور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پابند رکھے ہم سب کو. اولاد کے لیے بھی دعا کیجیے انشاءاللہ ضرور. کوئی وظیفہ اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے, اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے وظیفے, ہر چیز کے لیے وظیفے ہیں, یقیناً وظیفے ہیں اور لوگ دیتے راغب کرنے کے لیے اس کے سر پر سیدھا ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی
ان کی فرما برداری کی نیت سے اور نیک راستے کے اوپر جاری رہنے کے لیے اور ثابت قدم رہنے کے لیے جو ہے اس نیت کے ساتھ میں آیت الکرسی پڑھیں اور ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی پڑھیں اور دم فرمائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نیت اور دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے. لیکن یہی کہوں گا کہ یہ سب چیزیں ہمارے ماں باپ ہمارے سروں پر ہاتھ رکھ کے یا کوئی وظیفے جا کے ڈھونڈ کے لا کر پڑھتے نہیں تھے. ہم یہی کہیں گے کہ وظائف اللہ سے قریب ہونے کے لیے پڑھیں، چاہے وہ ایک دو ہو. کثرت وظائف لیتے ہیں، کاروبار کے لیے لے لیا، رزق کے لیے لے لیا، نیند کے لیے لے لیا، وقت کے لیے لے لیا، اولاد کی تربیت، اولاد کی فرمانبرداری کے لیے لے لیا، یہ بیماری کے لیے لے لیا، فلاں چیز کے لیے لے لیا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، آپس میں نہیں بن رہی ہے، یہ فلاں نہیں ہو رہا، یہ چیز میں رکاوٹ، وہ چیز میں ٹوکا، ہر چیز کے وظیفے دے دیے. بتائیے کہ اب آپ کے پاس میں وقت آپ کی دوسری زندگی کے لیے کہاں ہے؟ وظیفے صحیح ہیں بری ہیں نہیں کہتے، لیکن ہم آپ سے تجویز یہ رکھ رہے ہیں کہ ہم نہیں، ہم تو عاجز اور فقیر انسان ہیں، ہمارے سے نہیں بلکہ کسی اور کے بھی پاس سے آپ طلب کر رہے ہوں تو ہم یہی کہیں گے کہ وظائف تو رکھ کر جمع کر لیں گے، پڑھنے کا وقت کہاں ہے؟ یوں تو نماز پڑھنے کا پابندی سے وقت نہیں ہے، لیکن وظائف کے پیچھے بات، کیونکہ اس کے اندر مطلب نظر آتا ہے. ہم اس سوال کرنے والے کی طرف نہیں کہہ رہے، ہم عام طور پر ایک بات کیونکہ اس پر ہمارا دماغ ہوتا ہے کہ ہم کریں گے تو ہمیں، تو ویسے ہی سب سے پہلے اولین سوچیں کہ نماز پڑھیں گے تو سب خیر آئے گی. نمازوں کی پابندی 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 کے باوجود اگر کوئی چیز نہ ملے تو یہ سمجھیے کہ تب کوئی چیز کے لیے کسی چیز کے لیے آپ دعا طلب کر لیں تو پھر معقول بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو فرما بردار بنائے، اللہ تعالیٰ سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر برائی سے محفوظ رکھے. یہ ایک فکر ہے جو ہم نے کہی، ہم کسی کے اوپر فیصلہ نہیں کر رہے، یعنی ہم اس بات کو خلاصہ کرنا چاہتے ہیں. نسخے پوچھنے پر ہم معترض نہیں ہیں، لیکن ہم ہماری فکر بھی ساتھ میں دیتے ہیں. نسخہ بھی دینا دے دیتے ہیں شروع سے، اور شروع سے جو ہمیں پہچانتا ہے وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ ہم فکر دیتے ضرور ہیں. ہمارے دوست احباب میں بھی یہی ہوتا تھا، ہم فکر دیتے ہیں کہ بھائی نسخوں میں اپنی زندگی گزار دو گے یا کچھ آگے بھی کرو گے تو خود بھی کچھ عمل کر لو تاکہ رکاوٹ بن جائے، رکاوٹ ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ سب کی زندگی آسان فرمائے. ناظم محفل کو، نگران محفل کو صحت و عافیت دے، عمر دراز دے، ان کے تمام احباب کو، رفقا کو، حاضرین کو، آپ تمام کو اللہ صحت و عافیت دے. آپ کے مسائل کو اللہ حل فرمائے، چاہے وہ اولاد کے لیے ہو، رزق کے لیے ہو، بیماری کے لیے ہو، آپ کے چاہنے والوں کے لیے ہو، آپ کی زوجین کے لیے ہو، زوجیت کے لیے ہو، آپ کی ماں والدین کے لیے ہو، آپ کے بھائی بہن کے لیے ہو، ان کے گھر والوں کے لیے ہو، جتنوں کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ بزرگوں کی نعمتوں کے طفیل، بزرگوں کی خیر و خیرات جو فقیر کے ہاتھ میں ہو، فقیر کے لیے جو ان کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے صدقے اور ان کی توجہات کے صدقے طفیل اللہ تعالیٰ ان تمام دعاؤں کی مقبولیت کا اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہاں گزارش کرتا ہے کہ فقیر کی دعائیں نہیں بلکہ ان بزرگوں کی نعمتیں اور ان کی دعائیں اور ان کی توجہات کے طفیل اللہ تعالیٰ ان ہمارے احباب کے لیے دعائیں اللہ تعالیٰ ان کے حق میں قبول فرمائے. اللہ ان کی مشاکل کو آسان فرما دے، مشاکل کو آسان فرما دے، زندگی کو سکون دے، عافیت دے. اسی طرح امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو، پریشان حالی کو دور فرما دے. اور آخر میں سیدنا و شیخنا حبیب مصطفیٰ بن جعفر العیدروس حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت دے، عمر دراز دے، ان کی توجہات ہم پر برقرار رکھے. اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں ہمیشہ ہمارے حق میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کا قری رکھے. اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن میں ان کے فیضان سے معمور کرتا رہے، ان کا
ان آپ کے ذریعے سے آپ کے آبا و اجداد، آپ کے اسلاف کی برکتوں کا اللہ تعالیٰ مستحق رکھے. اللہ تعالیٰ شیخنا الحبیب مجتبیٰ کو اللہ تعالیٰ ان کے کمال اور ان کے جلال و جمال کے ساتھ ہمیشہ ہمارے درمیان موجود رکھے، ان کے فیضان کو جاری و ساری رکھے، ان کے ذریعے سے سلسلے کی حبائب السادہ کے فیضان اور بعلوی سادات کے فیضان کو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمیشہ جاری و ساری رکھے. ایک مینار ہے اور ایک منبع ہے اور ایک مرکز ہے، اللہ تعالیٰ اس مرکز کو ہمیشہ صحت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اس قلعے کو موجود رکھے کہ جس کے اندر سب کی محافظت ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے سب تک پیغام پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پیغام کے امین کو سلامتی عطا فرمائے، ان کے ذریعے ان کی سلامتی سے سب کو سلامت رکھے، ان کے ذریعے سے سب کو سلامتی دے، ان کی دعاؤں میں سب کو سلامتی اور سکون دے دے. وصلی اللہ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی برکتیں اور ان برکتوں کے طفیل ہماری دعاؤں کو مستجاب رکھے. وصلی اللہ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم. جزاکم اللہ خیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.